إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے 7 سمندر اور بھی آ جائے ان اللہ عزیز حکیم لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین امام آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر ریت کے ذرات سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے بڑھ کر کروڑوں اربوں خربوں سے بڑھ کر آپ علیہ السلام پہ درود و سلام۔ حضرات ذی وقار آج جس موضوع پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ بہت اہم موضوع ہے
وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ہمارے ذہن میں اس کے دلائل بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو وہ موضوع ہے کہ عقیدہ توحید کے عقلی اور سائنسی دلائل۔ ہم مسلمان تو ہیں نا، لیکن اگر ہمیں کوئی پوچھ لے کہ نہیں عقل سے دلائل دو، سائنس سے دلائل دو، کیونکہ دور ہے سائنس کا۔ اب باہر جب جائیں گے نا آپ، کیونکہ اب وہ دور آ گیا ہے 20ویں صدی میں، جسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا کو کہا گیا یہ ایک گلوب ہے، اب یہ گلوب کی شکل میں دنیا بن گئی ہے۔ یہ جو یونیورسل ہے یہ گلوب کی شکل میں۔ اب جب آپ آئیں گے تو یہاں ایسے ایسے لوگ ملیں گے تو کہیں گے نہیں، ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں، ہم صرف لاجک کو مانتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جائے کہ فنڈامنٹل بلیفز اور آرٹیکلز آف فیتھ یا سائنٹیفک لاجیکل آرگومنٹس آف المائٹی الگوڈ، یعنی عقیدہ توحید اور سائنس کے عقلی دلائل کیا ہیں۔ تو یہ دلائل یہ بھی الحمدللہ ہم قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آج، جس میں جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، عقیدہ توحید تو آپ کو پتہ ہے نا کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں کہ عبادت میں بھی اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک اللہ کی عبادت میں نہیں کرنا، کہ تم نماز اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور جا کے تم کسی بزرگ کے سامنے اس کی بھی عبادت کر رہے ہو، اس کا بھی ورد کرتے ہو۔ جیسے کہا گیا کہ ایک مولوی صاحب کی خواب میں نا کہتے ہیں کہ ایک بڑے ہمارے ہند کی بات، اسی خطے کی بات کر رہا ہوں، باہر سے بات نہیں کر رہا، کہ جی ایک مولوی صاحب ہیں تو ان کو ایک شخص تھا، اس کو خواب میں نا، کیونکہ انہوں نے اس کی تقلید کی ہوئی تھی، تو اس کو خواب میں آتا تھا، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اس کا نام لے کے نا کہتا رسول اللہ، اس کے منہ سے نکلا، وہ جلدی سے اٹھا، اس نے توبہ کی، کہتا پھر میں توبہ کر کے میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو استغفر اللہ، محمد کی بجائے مجھے اس کا نام نکلا۔ اب اس نے مولوی صاحب کو بتایا پیر صاحب کو کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہے، تو اس نے کہا اللہ ہی پراندہ پہ پری جا خیر، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات آتی ہے نا، صرف اللہ کی بات، کسی کی کوئی عبادت نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر ایک کے آگے جھک رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ باہر جب جائیں گے، یہ سیاست میں چلے جائیں یا کسی بھی لائن میں چلے جائیں، وہاں جھک کے کس طرح پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہند کا خطہ تھا، ہندوؤں میں سے ہمارے آباء و اجداد وہی تھے نا، کچھ کے سکھ ہوں گے، کچھ کے ہندو ہوں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہم پھر ان کے طور طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو کوئی شریک ٹھہرانا ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب اس میں جو موضوع ہے آج کا، اس کے متعلق بات اب کرتے ہیں، کہ وقت اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یہ عقلی دلیل کیسے ہو، سائنسی دلیل کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے جائے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ فطرت کے مناظر، یہ قدرت اللہ کی، یہ آسمان، یہ زمینیں، بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ساتوں آسمان کس چیز کی گواہی دیتے؟ کس نے بنایا؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی لیڈر ہو، کیا کسی لیڈر نے، کسی سائنسدان نے، کسی فلسفی نے کسی چیز کو پیدا کیا؟
وہ تو اللہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، کہ یہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی بھی پیدا کر لے، بلکہ مکھی پیدا کر لے کہتا جاؤ اینو بھی چھوڑ دو، اینو بھی چھوڑ دے، پیدا کر دی چیز نو چھوڑ دو۔ اگر اونا دا کھانا چھین کر، ان کے کھانے والی چھین کر مکھی لے جائے نا تو یہ وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ پیدا کرنے کی چیز تو چھوڑو، پھر دیکھیں کتنی دنیا میں ریسرچ ہو رہی، روبوٹ بنا دی، بندے بنا دیے پورے، کس وجہ سے ساری سائنس بیکار ہوگی کہ اس کے اندر روح ہی نہیں ڈال سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ بھی سائنس سے عقلی دلیل کی طرح ہے۔ سائنس بھی تیری جہاں ختم ہو جاتی ہے اللہ کی قدرتیں، اللہ کی عقیدہ توحید وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار فطرت کے مناظر، پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، دو جوڑے انسان کے بنا دیے، ہر مخلوق کے دو جوڑے بنا دیے۔ یہ کس چیز کی گواہی دیتی کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی دنیا میں آج تک کسی سائنس نے، کسی لاجک نے کیا کچھ پیدا کیا؟ تکے لگاتے رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی اپنا وہ بیان کرتے رہے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ میں سیاسیات کا طالب علم ہوں، جس میں ایک پورا پرچہ جو ہے نا وہ ہے مغربی فلسفیوں کا، ایک مسلمان فلسفوں کا، لیکن مغربی فلسفوں قبل مسیح سے ان کے جو بڑے ذکر ہے، جن کو بڑا مانا جاتا ہے یورپ کے اندر، ان کو پورا پڑا، انہوں نے اپنے ان کی بحث ہے، لیکن وہ بھی اپنے کوئی کسی کے ایک دوسرے کے مخالف تھے، کسی کی کوئی بات اتھینٹک نہیں تھی۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتیں تو اتھینٹک ہے نا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر اس کے بعد جو تیسری اس کی دلیل ہے نا، جو میں نے پہلے رکھ دی ہے کہ روح کی حقیقت، ریالٹی آف دا سپرٹ، روح کی حقیقت، پھر انسان کی تخلیق، پھر وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کا جسم گواہی دیتا ہے عقیدہ توحید کی جو عقلی اور لاجیکل دلیل ہے۔ پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے حیات کو برقرار رکھا۔ تو حضرات ذی وقار سب سے پہلے ہم پہلی بات پہ بات کرتے ہیں، اس میں تقریباً 15 سے دلائل جو میں آج لے کے آیا ہوں، لیکن آج ہم پہلے بھی بات کریں کہ اللہ فطرت کے مناظر سے کیسے اندازہ سائنسٹیفک اور لاجک سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عقیدہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کل کو آپ کو کسی کافر کے سامنے، ہندو کے سامنے بیٹھنا پڑ جائے، یا ایتھکس جو ہوتے ہیں جنہوں نے جو اللہ کو مانتی نہیں، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، اور یقین ماننے دہری جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہیں، ہمارے شہر میں بھی ہیں۔ کیونکہ میں نے جب میں چھوٹا تھا، کافی 15 سال پرانی، 10-12 سال پرانی بات ہے کم از کم، تو ہمارے عالم دینہ آپ کو پتا ہوگا حافظ عمر صدیق صاحب وہ آتے تھے، تب مناظروں کا دور تھا، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ نا ایک بندے کے گھر میں رہتے تھے مارٹون، تو وہ لڑکا کہ جس کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اس نے ایک خانہ بنایا ہوا تھا جس میں اہل حدیث کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، بریلویوں کی کتاب، شیعت کی کتابیں، وہ کتابیں جو پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں، پھر ہر مسالے کی، ہر مذہب کی کتاب، اور جتنے بھی بڑے چوٹی کے عالم تھے نا وہ اس کے گھر رہتے تھے۔ لیکن دکھ کی بات کیا تھی کہ اس کا وہ کہیں سے پڑھا نہیں تھا، کسی کا شاگرد نہیں تھا، نہ کسی مدرسے سے پڑھا، ٹھیک ہے، خود ہی بیٹھ کے کتابیں پڑھتا رہا، زیادہ ہی پڑھتا رہا۔
تو اس کے گھر میں ایک دفعہ گیا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ دہریہ ہو، وہ اپنے عقیدے سے پھر گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ پھر کئیوں نے یہ بھی کہا انسان تو ہوا ہی جانور سے پیدا ہے۔ تو کبھی آپ یہاں لوگ ہیں کسی کو گمراہ کر دیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ فطرت کے مناظر سے اللہ رب العزت، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ جو آسمان اور زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، جو سمندروں کے نیچے سے، سمندروں کے اندر سے جو جہاز آتے ہیں نا، بحری جہاز جس میں ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت اور سامان پہنچایا جاتا ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، جو تیرے نفع کے لیے، وہ کس چیز کی گواہی؟ اس آیت کا جو شان نزول ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافروں نے کہا تھا کہ اللہ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نا کوہ صفا کو نا سونا بنا دے، پھر ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ کیا مشرکینوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو کہو جو کوہ صفا ہے نا اسے سونا بنا دے، سونے کا بنا دے تو ہم ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تم اندھے ہو، تم پاگل ہو، تمہیں عقل کوئی نہیں ہے۔ یہ آسمان اور زمینیں کس چیز کی گواہی دیتی ہیں؟ اب اللہ تمہیں اس کو سونا بنا کے پھر پروف دے گا؟ یہ چیزیں کس چیز کی گواہی دیتی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت آئی کہ یہ زمین و آسمان جو بغیر ستون کے کھڑے، پھر رات کا آنا جانا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ پھر سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار۔ اللہ کہتا ہے للشمس ینبغی لها، سورج اور چاند کا اتنا دور کا فاصلہ، یہ کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب یہ برابر آتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ آج چاند گرہن لگے، آج سورج گرہن لگے۔ فرمایا للشمس ینبغی لها، ان دونوں کا کبھی آپس میں برابر نہ ہونا، آپس میں نہ ملنا، ان کی دوریاں کس چیز کی گواہی دیتی؟ اتنا بڑا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر لیا، اور تو کہتا ہے کہ اللہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے۔ یہ دلیل نہیں ہے تمہارے ماننے کے لیے؟ تم کون سے اللہ کو ایسے کر دے؟ جب اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں تو تم کہتے، اللہ کہتا ہے 7 دنوں کے اندر آسمان و زمینوں کو بنایا نا، 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو کن کہہ کہ فیکون 1 سیکنڈ میں بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کا سسٹم تھا، اللہ کو منظور تھا کہ اللہ نے خود 7 دنوں میں بنایا۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے یہ ساری نشانیوں کے باوجود اللہ نے کہا کہ میرے لیے یہ بھی کچھ بھی نہیں۔ حضرات جب یہ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ رات اور دن کا کیسے طے بتاتے ہیں۔ کبھی دیکھے آپ نے کہ رات اور دن کوئی پہلے آ گیا ہو یا سسٹم میں کوئی خرابی ہو، ایک نظام کتنے پیارے طریقے سے چل رہا ہے۔ کون اس کو چلاتا ہے؟ کون اس کو چلاتا ہے؟ جو ہمارے گھر کا نظام ہوتا ہے یا ہمارے ملک یا کوئی سسٹم یا گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بڑا ہمیں چھوڑ کے چلے جائے، گھر کا باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو گھر کے سسٹموں کو خراب کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے تو ہو جاتا ہے، جس طرح ایران کے اندر ہوتا تھا۔ ایران کے اندر نا وہاں بادشاہی نظام، تو وہ کہتے تھے اللہ کہتے بادشاہ مرے ہی نہ، کیونکہ جب بادشاہ مرتا تھا نا 3 دن
وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں تھا، لوگ پھر ایک دوسرے کو قتل و غارت مارتے، چوریے ڈکیٹیاں کرتے. یہ ایران کا واقعہ ہے، ایران میں کافی دیر پہلے کی بات ہے، ایسے ہوتا کرتا تھا. پھر وہ دعا کرتے تھے کہ ان کا ایک بڑا محاورہ مشہور تھا کہ کبھی بادشاہ کو خدا کرے بادشاہ کو موت آئے نہ. اور جب اللہ کی گواہی کتنی بڑی گواہی ہے کہ ایک نظام یولج اللیل فی النہار، راتوں اور دن کا آنا جانا کتنے پیارے طریقے کے ساتھ. اور کبھی دیکھیں سبحان اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی رات میں دن آ جاتی ہے تھوڑا سا، جیسے صبح صبح اندھیرا ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے لیکن ہلکا ہلکا اندھیرا، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. کبھی دن میں بھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا، کبھی مغرب سے پہلے، حالانکہ ابھی رات نہیں آئی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا آ گیا. یہ اللہ کا ایک سسٹم، ایک نظام، اور اس کو چلانے والا کون ہے؟ کوئی ہے تو صحیح ہے. کون چلانے والا؟ کون چلانے والا؟ بزرگ چلانے والا؟ کون چلانے والا؟ کوئی سائنسدان چلانے والا؟ کون چلانے والا؟ امریکہ یا رشیا چلانے والا؟ کون چلانے والا؟ کوئی نبی چلانے والا؟ انبیاء میں سے چلانے والا؟ یا کوئی ہندوازم میں جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ چلانے والے؟ انداد یحبونہم کحب اللہ، اللہ نے آگے یہ بھی کہا اس سارے سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے. ایسے تو نہیں، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی دنیا کائنات بن گئی اور اس کو چلا کر رہا ہے ایک سسٹم کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اور سائنس میں تو ان سسٹموں کو مانا جاتا ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتی. تو حضرات ذی وقار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. پہلی دلیل کیا ہے؟ آسمان گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، عقیدہ توحید کی، کہ یہ نظام تو کوئی بنا نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد یہ زمین، اس کا آنا جانا، اور اس کے بعد تیسری جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، سمندروں میں جہازوں کی آمد و رفت. پھر اس کے بعد چوتھی جو بات ہے نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین کا زندہ ہو جانا. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بارش مانگتے ہیں کہ ہماری فصلیں نہ تباہ ہو جائیں، ہماری فصلیں تباہ نہ ہو جائیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہماری فصلوں کی حفاظت کرے، بارش کی دعا کرے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دعا کرے کہ جو ہم نے اتنی محنت کی ہوئی ہے یہ فصلیں تباہ نہ ہو جائیں. اللہ کہتا ہے کون ہے جو ان فصلوں میں بارشیں برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کون بارش برسانے والا ہے؟ تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ اس کے بعد جو پانچویں اس کی دلیل ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش. کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، دیکھیں آپ جا کے اللہ تعالیٰ کے پتھر، پہاڑ ٹوٹے گا نا، پہاڑ کی 7 تہوں کے نیچے اگر ایک کیڑا مکوڑا نکلے گا نا تو اس کے منہ پہ بھی رزق ہے. اور دیکھیں کتنی قسمیں جانوروں کی، ان کو بنانے والا کون ہے؟ ان چپاؤں کو، نباتات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان دابا کو پیدا کون ہے؟ اس کے بعد جو 7واں پروف ہے نا قرآن مجید کے ایسے وہ یہ ہے کہ وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، کہ ہواؤں کا آنا جانا، کبھی ہوا اللہ کی رحمت بن جاتی ہے اور کبھی یہ ہوا جو ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. انہی ہواؤں سے کئی قوموں کو اللہ نے غارت اور تباہ کر دیا، اور انہی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون بھی دیا، ہم نے اس میں انجوائے بھی کیا. پھر ہم ایسی ہوائیں آتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اٹ از ڈرزلنگ، بڑا مشہور جملہ ہے نا. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا بوندا باندی ہو رہی ہے، یہ موسلادھار بارش، یہ بوندا باندی، یہ اللہ کی رحمت ہے.
کتنا اچھا طریقہ ہے سسٹم، جب ہلکی ہلکی بارش برسات برستی ہے تو یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ کبھی بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم دوستوں کے سٹیٹس دیکھتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے کبھی لگایا ہوتا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں ہم بارش میں ایسے کریں گے، ہم بارش میں ایسے کریں گے. کچھ لوگوں نے شاعری اس قسم کی بنا دی ہے کہ بارش میں شعر بولتے ہیں کہ ہم بارش میں علیحدہ بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے، گانے لگاتے ہیں. واللہ یقین مانے جب بارش ہوتی ہے نا، جب کا پتہ چلا نا کہ اللہ کی رحمت ہے تو دل کرتا ہے بارش میں کھڑے ہو گئے نا تو اللہ سے دعا کریں. تو جب بارش ہے نا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جب بارش میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بارش آئے نا تو بارش میں کھڑے ہو کر دعا جو کی جاتی ہے نا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور میں ہمارے ایک عالم دین ہمیں بتاتے تھے کہ علامہ احسان الہی شہید رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کی مسجد کی تھے وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کے والد جب بارش ہوتی تھی نا تو علامہ صاحب کے والد نا مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے بڑی دعائیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سے کتنا کام لیا. تو اگر ہم کوئی اچھے کام کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت خود کر لیں. ہم کہتے ہیں اسی بننا ہی پیرا ہے، اسی بننا ہی نکما ہے، اسی اپنے بچے دا پیٹ کی تو پالی ہے، خواہشیں کی تو پوری کری، آپ ہی سارا منڈا صحیح ہو جائے. تو جدو ماں باپ ہی نہیں صحیح ہے تو منڈا کی تو صحیح ہے، اولاداں بھی پھر وہ جی پیدا ہونی ہیں وہ 2 ہاتھ زیادہ اگے نکل جاتی ہیں. تو جدو ماں باپ ہی نیک ہوئے توحید نہ پیار کرن والا ہے تو پھر آپ ہی دس پھر اللہ تعالیٰ ایسی ہستی بنا دیندہ ہے کہ عرب کے اماموں نے خود احسان الہی کو اٹھا کر قبر میں ڈالا تھا. اور باپ وہ جو پاس کھڑا دیکھ رہا تھا کہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان والے تیری قدر کریں گے، لیکن آج حرم مکی حرم مدنی بھی تیری قدر کر رہے ہیں. تو یہ ماں باپ کا نیک ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ سورۃ کہف میں ہے نا، سورۃ کہف کے اندر کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء کی ملاقات کروائی تھی نا جب اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت خضر تھے نا جو علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک حضرت موسیٰ کو لگا کے نا ایک یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی. دیوار ٹوٹنے والی تھی، دوبارہ توڑا اور پھر دوبارہ تعمیر کر دیا. تو کمنٹمنٹ کیا تھی کہ سوال نہیں کرنا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا سوال نہیں مجھ سے کرنا. حضرت موسیٰ سے برداشت میں کہا ہم انبیاء اس دور کی اس کائنات کی جو اللہ نے برگزیدہ حیثیتیں ہستیاں ہیں تو ہم سے دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں، یہ کیا ماجرا. اور یہ بھی ان بچوں نبی ان کسی مولوی نے کہو کسی کا کام کر جا کام کرو. میں تو بہت بڑا ولی اللہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں فیس بک میں دیکھیں نا جب بڑے بڑے گدنی شین مزاروں کے ان کا دیکھیں اتنی بڑی مونچھ ہے اور انہوں نے ہاتھوں میں ایسے بدماش ہے، پورے ڈون ہے، اور ہاتھوں میں تسبیح ایسے پکڑی ایسے چلتے. ابھی ہم دیکھتے ہیں آج کل جو کمنٹ آ رہے ہیں اور لوگ ان کے ٹانگوں میں جھکے ہوئے سجدے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک گدنی شین کی لائی ہوئی تھی نا دربار میں، ان کا ایک بھائی تھا جیل میں، قریشی صاحب، ان کے بھائی نے کتنی لڑائی ڈالی کہ غسل کیوں تم نے دیا اس قبر کو. اس نے کہا غسل کیوں؟ تو ہمارے شہر کے لیڈر کہتے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں نا کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں نا 5 لاکھ سے لڑائی پڑتی ہے کہ اسلامیہ ان کو ان کا ویڈیو بھی آتی ہے کہ جو وہ عرس میں کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ ان کو اتنی کاپیاں لا کر جیب میں ڈالتے ہیں. تو یہ سب پیسے کمانے کا، ہم یہی روکتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. انہوں نے سب اپنی دکانیں کھولی ہیں، ان کی دکانیں ہم ان کے جو ہے نا ہم ان کو چلا رہے ہیں، تو ان کی دکانیں بند کرواؤ، اللہ کے در پہ آؤ. تو حضرات ذی وقار تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نا جھکنا ہے. تو اس طرح کے لوگ، بات کہاں سے گئی تھی، کون سی بات بتا رہا تھا؟ ہاں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام تو اتنی بڑی دیوار، موسیٰ علیہ السلام نبی دیکھیں، نبی، بلکہ میں نے ایک تفسیر پڑھی تھی ان دنوں میں جب میں یہ خطبات 2 سال پہلے پڑھائے تھے، میں نے بڑی کتابیں تب پڑھی. تو اس میں مجھے ایک واقعہ ملا کہ 7 یوشع بھی تھے جو حضرت موسیٰ کے بعد نبی آئے تھے نا، یوشع علیہ السلام، وہ بھی 7 تھے. دیکھیں 3 نبیوں سے اللہ تعالیٰ دیوار تعمیر کروا رہے ہیں. اب وہ پوچھا کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟
حضرت خضر نے کہا تھا کمنٹ کہ تم خواف چل رہے ہو، قال علم کلّا کا انک لن تستطیع معی صبرا، تم مجھ سے سوال نہیں کرنا، اب تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں، لیکن سنو اب بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جن کی دیوار کو تعمیر کیا نا ہم نے، جن کی دیوار کو تعمیر کیا یہ بچے یتیم ہیں اور ان کے ماں باپ نیک تھے اور ان کی اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر اب یہ دیوار گر جاتی تو لوگوں نے ان کا خزانہ لے جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کا خزانہ کوئی لے جائے، کیسی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 3 نبیوں سے ان کی دیواروں کو تعمیر کروا کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے خود بخود یہ دیوار کچی ہوگی، ٹوٹے گی، ان کا خزانہ نکلے گا، ان کے نصیبوں میں ہوگا، اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا ان کی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت کرے، ان کی بچوں کی بھی نسلوں کی بھی، اور بلکہ تفسیر کی کتاب میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ان کے ماں باپ تھے نا 7 پشتوں کی بات ہے، 7 پشت پہلے آباء و اجداد کی بات ہے، وہ نیک تھی، 7 پشتیں نیک تھی، 7 پشتیں بعد آنے والے بچوں کی بھی اللہ حفاظت کرے، اگر آپ نیک ہوں گے نا آپ کی آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے، ان کو کبھی اللہ در در کا بھکاری نہیں بنائے۔ کئی ایسے بڑے خاندان ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ راج کیا نا، اتنے اللہ نے ان کو پیسے دیے، لیکن آج ان کے بچے آتے ہیں بیچارے مستحق، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اگر یہی ماں باپ نیک ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے در کا فقیر نہیں بناتا سوائے اپنے در کے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، یہ ہواؤں کا آنا جانا، یہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ دیکھیں زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بادل کو مسخر کر دیا۔ جب ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو بادلوں سے چیرتا ہوا ہوائی جہاز گزرتا ہے، کیسا خوبصورت منظر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایسے بادل قائم ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم، یہ اللہ کا نظام، لآیات لقوم یعقلون۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیوں نہیں عقل رکھتے، کیوں نہیں عقل رکھتے؟ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم اللہ کا انکار کرتے، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم قبروں پہ جا کے جھک رہے، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم کہتے ہو یا غوث یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، یا غوث مدد کہتے ہو، یا علی والی سرکار تیرے صدقے، یہ سب کچھ دیکھ کے تم کہتے ہو کہ شہباز کرے پرواز تے جانے دلا دے راز، یہ سب کچھ دیکھ کے تم کہتے ہو کہ مٹی دا بت بنا کے تے آپے وچ میں گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جگہ نو بناون والا کیڑے کھیڑے بہ گیا، یہ سب کچھ دیکھ کے کیا کرتے ہو تم؟ اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ سب کچھ کوئی بھی آ جائے، اللہ اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ کہنے والوں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی مدد مانگنے والوں، کوئی بھی آ جائے، کوئی خان ہو، کوئی ڈاکٹر، مفتی، علامہ، فہامہ آ جائے، انبیاء آ جائے، کوئی بھی آ جائے، نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہی نہیں۔ نفع نقصان کی مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ایک مکھی جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کی قبروں سے مکھی آ کے ان کی قبروں میں بیٹھ کے یہ وہ بھی اٹھا نہیں سکتے، تم ان سے اولادیں مانگنے کے لیے جاتے، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ لآیات لقوم یعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے اتنے دماغ ہے پتیلے جتنے، لیکن پھر تمہیں شرم نہیں آتی۔ پھر یہ دماغ انسان کے نہیں ہے، یہ دماغ پھر بینسوں کے تھل ہے کہ انسان ہو کے کیا کرتے، یہ سب کچھ قدرت کے مناظر دیکھ کے پھر تم کیا کرتے؟ اللہ والو اللہ سے مانگا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑے کاموں کو سنوارنے والا، وہی مشکلاتوں کو دور کرتا ہے، وہی اولادیں دیتا ہے، وہی بیٹے دیتا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، اور وہی جب تمہیں ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے نا تو
تو وہ صرف ایک اللہ مدد کرتا ہے، اس سے مدد مانگو، وہ کبھی تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔